معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ احد کے بعد رونما ہونے والے بہت سے واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے۔ واقعہ رجی ہو بیر معونہ کا، حفاظ کے شہادت کا واقعہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی میں بھی دو بڑے واقعات پیش آئے۔ ایک حضرت زینب بنت خزیمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت صرف چند ماہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی کا نام بھی زینب ہے، انشاءاللہ سنوں کی ترتیب کے حساب سے ان کا ذکر بھی کریں گے۔ ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے حضرت خدیجہ کی وفات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گئی تھی۔ گویا دو بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال فرما گئی تھی، باقی بیویاں آپ کے بعد اس دنیا سے گئیں۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوتا ہے وہ حضرت ام سلمہ سے ہوتا ہے، اور حضرت ام سلمہ آپ کے علم میں ہے کہ ابو سلمہ سے پہلے ان کی شادی تھی، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور ہجرت مدینہ بھی کی ہے۔ ام سلمہ ایک بڑی ذہین، فتین، نیک، متقی، پاک باز عورت تھی، اور ابو سلمہ سے بے شمار پیار اور محبت کرنے والی تھی۔ تو ابو سلمہ کو ایک دن کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو عورت خاوند مر جانے کے بعد اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کسی اور سے شادی نہ کرے کہ اس کے بچوں کی تربیت تعلیم صحیح طرح ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اگر میں مر گئی تو آپ بچوں کی کفالت کی وجہ سے بعد میں شادی نہیں کریں گے، اگر آپ فوت ہو گئے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بچوں کی کفالت کی وجہ سے بعد میں شادی نہیں کروں گی۔ تو حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا تو میری بات ماننے گی؟ جی ہاں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر میں فوت ہو گیا تو تجھے مجھ سے بہتر خامد عطا کرے جو نہ تجھے تکلیف دے، نہ تجھے اذیت دے، اور تجھے آرام اور سکون کے ساتھ رکھے۔ حضرت ام سلمہ ان کی یہ دعا سن کے حیران ہو جاتی ہیں کہ بالعموم خامدوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا، اور پھر کہنے لگی جو خامن انسان کا دنیا میں ہوتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ ابو سلمہ تو کیسی دعائیں کرتا ہے، تو میں تو چاہتی ہوں کہ میں جنت میں بھی تیرے ساتھ رہوں۔ ابو سلمہ جب دنیا سے چلے گئے تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ابو سلمہ نے تو دعا دی ہے، لیکن ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ سا مجاہد، ابو سلمہ سا اخلاق، ابو سلمہ کا محبت کرنے والا شاید دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعزیت کرنے آئے تو آپ نے مجھے نصیحت کی کہ دعا کر اللہم اغفر لی ولہ، تجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اس کو بھی، اور یہ روایات کے الفاظ بھی ملتے ہیں وَعَاقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنًا، اور تجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا کرے۔ بعض روایات کے اندر اللہم اجرنی فی مصیبتی کی بات بھی آتی ہے کہ تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور اس سے بہتر نعم البدل، یعنی دونوں روایات کو اگر جمع کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ تو دعا کر اللہ تعالیٰ تجھے بہتر نعم البدل دے۔ تو ام سلمہ کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ اس سے بہتر نعم البدل ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، نہ دنیا میں کوئی شخص ابو سلمہ سے بہتر مجھے لگتا تھا، لیکن رسول اللہ کی حدیث سنی تھی، رسول اللہ نے حکم دیا تھا، تو میں یہ دعا پڑھنا شروع ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، ابو بکر کا رشتہ آیا اور میں نے ان کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ میں ابو سلمہ سے بہتر، ظاہر ہے بیوی کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، ویسے تو امت کے نبیوں کے بعد سب سے افضل آدمی تھے۔ اس کے بعد کہتی ہے رشتہ آیا، عمر کا رشتہ آیا، میں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اور میں دعا تو کرتی رہی لیکن دل میرا ابو سلمہ ہی کے ساتھ تھا۔ کہتی ہے پھر کچھ دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا پیغام آ گیا،
تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، ہاں یہ اس دعا کا نتیجہ ہے، یہ اس دعا کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ دھرتی کے اوپر، زمین کی پشت کے اوپر ابو سلمہ سے اگر کوئی بہتر ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ ہاں یہ واقعی دعا کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ کہنے لگی پھر بھی میں نے بڑی کڑی شرطیں لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں غیرت والی عورت ہوں، میرے بچے ہیں، یہ مشہور حدیث ہے آپ کی، اور میرے ولی بھی ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں تک تیری غیرت کا مسئلہ ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس میں کچھ تخفیف کر دے اور تیری غیرت میں اور تیرے غصے میں اللہ تعالیٰ کمی کرے۔ جہاں تک ولی کا معاملہ ہے تو اللہ کے فضل سے تیرا کوئی ولی بھی مجھے انکار نہیں کرے گا رشتہ دینے کے لیے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں پھر میں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ چلو پھر نکاح کی تیاری کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نکاح تو میں کروں گا لیکن میں اپنی اس زوجہ سے کم تجھے مہر نہیں دوں گا۔ کسی زوجہ کا نام لیا، اور مہر کتنا؟ ایک تکیہ دوں گا، 2 مٹکے دوں گا پانی کے، اور 2 چکیاں پاٹ کی جس سے آٹا عورتیں گھر میں پیس سکتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر طے کیا حضرت ام سلمہ سے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، اس کو برہ بھی کہتے تھے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ برہ کہہ کے اس کو مخاطب کر رہے ہیں، تو کہا کہ تم اس کا نام بدل دو اور اس کا نام زینب رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں، یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا تھا کہ اپنے آپ کو متقی خود کہنا اور اپنے نام ایسے رکھ لینا جیسے صالح کے بارے میں بھی آتا ہے، اسی طرح وہی ترجمہ عربی میں لڑکی کے حوالے سے۔ تو تم اپنے آپ کو خود نیک اور متقی مت کو، اس کا نام زینب رکھ دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیا۔